وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. ڈر جانا چاہیے یتیموں کے سرپرستوں کو کہ وہ یہ تصور کریں کہ اگر وہ اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جاتے، خافوا علیہم، تو وہ خود فکر مند ہو رہے ہوتے ان کے بارے میں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، تو یہ فکر تمہیں نہ ہوتی. تو اب دوسروں کے بچوں کے بارے میں بھی ایسا ہی سوچو. ویسے یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے. اپنے آپ کو جب دوسری جگہ رکھ کے بندہ دیکھتا ہے نا تو پھر انسان کو سمجھ آتی ہے. ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے بڑوں کو کبھی بھی ہمارے ایشوز کا پتہ نہیں چل سکتا جب تک کہ وہ خود اس فیز سے نہ گزرے. میرے بھائی جس کے گھر یو پی ایس ہے اس کو کیا پتا کہ جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو کتنے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. وہ تو کہے گا سب کچھ ہیپی ہیپی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب جہاں پہ یو پی ایس نہیں ہے اور ان کے بچوں کے پیپرز ہو رہے ہیں اور رات کو 8-8 10-10 گھنٹے بجلی نہ آئے تو وہ بچے اب کیسے پڑھائی کریں گے؟ میں کہتا ہوں جی 1-2 دن کے لیے بھی اگر آپ تھوڑی سی اپنی روٹین چینج کریں نا تو آپ کو لوگوں کی تکلیف کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. میں آپ کو پرسنل بتاتا ہوں، میرے آفس جو ہے وہ میرا اسلام آباد میں گھر سے آلموسٹ 7-8 کلومیٹر ہوگا زیادہ سے زیادہ. تو میں موٹر بائک پہ میری روٹین. بیچ میں ایک عرصہ ایسا آیا کہ وہ سڑک کی کھدائی کی، انہوں نے نئی سڑک بنانی تھی. تو اب حالت یہ ہوتی تھی کہ ہم جب یہاں سے آفس جاتے تھے تو اس وقت تو اتنی گرد نہیں ہوتی تھی کیونکہ صبح سویرے اتنی ٹریفک نہیں ہوتی. واپسی پہ جب ہم اس سڑک سے آتے تھے نا تو وہ 7-8 کلومیٹر کا پیچ طے کر کے نا گھر آ کے نا آلموسٹ غسل واجب ہو چکا ہوتا تھا. اتنی مٹی، ہیلمٹ بھی پہنا ہوا ہے تو وہ صرف ساری بچا ہے نا، باقی تو پورے جسم کے اوپر. تو ہماری ایک روٹین تھی جتنے لوگ موٹر بائک پہ جانے والے کہ ہم لوگ آ کے پھر غسل کرتے تھے اور گزرنا بھی اسی راستے سے. کیا کریں، اور کوئی الٹرنیٹو راستہ ہی نہیں ہے. ایک دن میری کوئی موٹر بائک کا ایشو تھا یا کوئی مسئلہ بن گیا تو میرے دوست نے کہا جی میں گاڑی میں نا آپ کو ساتھ لے جاؤں گا. تو اس دن میں اس کی گاڑی پہ گیا آفس. جب آفس سے واپس آیا گھر میں تو اب اس دن تو میرے پہ کوئی غسل واجب نہیں تھا، کوئی مٹی نہیں تھی، کچھ نہیں تھی. اچھا میں واپس آیا ہوں تو نارمل میں نے اپنے کام شروع کر دیے، لیکن مجھے ویسے ہی ایک نا یعنی بڑی عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی کہ آج کوئی مسنگ ہے چیز. میں کہہ رہا تھا کیا مسئلہ ہے. ایک دن میں ہی مجھے اس چیز کا احساس نہیں رہا کہ بھائی آج میں گاڑی میں آیا ہوں تو آج میرے پہ گرد نہیں ہے، آج میں نے غسل نہیں کیا ہوا. تو پھر میں نے اس دن سوچا کہ جو لوگ روزانہ گاڑی میں اس در سے گزرتے ہیں اور جا کے اسمبلی میں بیٹھ کے کہیں کہ یہ غریب لوگوں کا ہمیں احساس ہے، ہمیں تو ایک دن میں اپنا احساس ختم ہو گیا ہے. اور جنہوں نے پوری زندگی کبھی یہاں پہ دھوڑ مٹی کھائی نہیں ہے ان کو کہاں سے احساس ہو سکتا ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. تو یہ سب کے سب ہمیں عوام کا درد ہے. بڑے بڑے محلات میں رہنے والے اور اسی طریقے سے کینٹ ایریا میں سیکیورٹی کے اندر رہنے والے لوگوں کو کیا احساس کہ کینٹ کے باہر سیکیورٹی کے کیا ایشوز ہیں. لاکھ کوئی ٹویٹ کر کے اپنی حب الوطنی یا اپنی عوام سے محبت ثابت کرتا رہے، اس طرح ثابت ہونی نہیں ہے. دنیا ہی یہ وکھرا جہاں ہے میرے بھائی. جب تک آپ اس جہاں میں آئیں گے نہیں آپ کو اس تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوگا. وہ شخص جس کو پک اینڈ ڈراپ آفس کی طرف سے ملی ہوئی ہے اس کو کیسے احساس ہوگا کہ موٹر بائک پہ جانے والا یا 4 گاڑیوں میں لٹک کے جانے والا کس طرح آفس میں پہنچتا ہے. اس کو کبھی احساس نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ڈر جانا چاہیے ایسے لوگوں کو جو یتیموں کی پرورش کر رہے ہیں اس خوف سے کہ اگر وہ مر جائیں اور ان پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑیں تو ان کو کتنا غم ہوگا کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا. تو دوسرے کے بچوں کو بھی اسی احساس کے ساتھ دیکھو. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈر جائیں وہ اللہ سے. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور وہی بات کہیں جو درست ہو. کسی کا مال نہ ہتھیائیں، جو پوری جائیداد ہے وہ حوالے کریں ورثاء کے. کوئی جھوٹ نہ بولیں. بعض اوقات لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں نا. کسی میت پہ کوئی مولانا صاحب پہنچ جاتے ہیں نا تو وہ اس کے بچے بچارے کوئی 8-10 سال کے بعد آئے ہوتے ہیں وہ باپ کو دفنانے کے لیے صرف، تو وہ پھر وہیں پہ میت پہ بھی بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں جی آخری دن کہندے سن کہ اے لاڑا پلاٹ ہے میں مسجد نو دے دینا. اب وہ جو بچے بچارے ہیں وہ بھی اب کیا اس کا رسپانس کریں.
کہ نہیں دیں گے تو لوگ کہیں گے یار دیکھو باپ مر گیا تو اتنا بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس طرح کی سٹوریاں بھی لوگ گھاٹ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مرا ہے, اللہ سے ڈر جاؤ, کوئی اس طرح کی بات نہ کرو. کئی لوگ ہمیں بھی رابطہ کرتے ہیں کہ جی وہ میرا بھائی ہے جی, وہ مر گیا جی, اس نے وہ مجھ سے اظہار کیا تھا کہ یہ جو فلاں مکان ہے میں تجھے لکھ دوں گا. میں کہتا ہوں بھائی مر گیا, ہاں جی مر گیا. تو بھائی میرے بھائی جب لکھ کے نہیں دے کے گیا نا تو اب وہ تمہارا نہیں ہے, وہ وراثت میں ہی تقسیم ہوگا. اگر لکھ کے دینا ہوتا تو وہ دے جاتا. اگر اس کی خواہش تھی تو وہ بس خواہش ہی رہی نا. کئی خواہش دنیا میں تکمیل نہیں ہوتی. کئی بندوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. تو اب یہ تو نہیں ہے کہ مرے ہوئے بندے کی آپ نے وہ خواہش پوری کرنی ہے. ایسے پنجاب کے معاشرے میں ایسا ہوتا بھی ہے, بعض کا جوان لوگ مر جاتے ہیں نا اور ان کی شادی نہیں بھی ہوتی تو میت کو وہ پورا وہ بیدی کی رسم اور وہ پوری چیزوں سے گزارتے ہیں. اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا. اب تو اس کی آخرت کی فکر کریں گے, اس کے ساتھ آگے جا کے بننا کیا ہے.